شہر کے شمال میں ایک بڑا سا گھر تھا جس کے باغات اور لان سب کی نظروں کو اپنی طرح کھینچتے تھے۔ اس گھر کی مالکن مریم نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی شخصیت میں ایک خاص نرمی اور شائستگی بھی تھی۔ وہ اکثر اپنے جانوروں کے ساتھ وقت گزارتی ہوئی خوش رہتی تھی۔ مریم کے پاس کئی جانور تھے، گھریلو بلیاں، کتے اور کچھ پرندے۔ وہ سب مریم کی محبت اور توجہ کے عادی تھے، لیکن ان جانوروں کا حقیقی کام کرنے والا آصف تھا۔ آصف ایک محنتی جوان تھا جو جانوروں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے اور صحت کا خاص خیال رکھتا تھا۔ شروع میں آصف مریم کے درمیان بات چیت محدود تھی۔ مریم اکثر آصف کے کام کی نگرانی کرتی اور آصف خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مریم نے محسوس کیا کہ آصف کی خاموشی اور ایمانداری میں ایک الگ کشش ہے۔ ایک دن مریم نے اپنے کتے شیر کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ دیکھا کہ آصف جانوروں کی صفائی میں مصروف ہے، اور اس کی مہارت اور دھیان نے مریم کو حیران کر دیا۔ مریم نے سوچا، یہ نوجوان واقعی ہی اپنی ذمہ داری کو دل سے نبھاتا ہے۔ دوسرے دن مریم نے آصف سے خود بات کرنے کی کوشش کی۔ آصف کے پاس گئی اور بولی، آصف، تم کتنے جانوروں کا خیال رکھتے ہو؟ یہ واقعی ہی متاثر کن ہے۔ آصف نے سر جھکا کر جواب دیا، شکریہ میڈم، یہ میرا کام ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جانور خوش ہیں۔ اس چھوٹی سی بات چیت نے دونوں کے درمیان ایک پل بنا دیا۔ مریم نے محسوس کیا کہ آصف کی شخصیت میں ایک خاموشی جذباتی گہرائی ہے، اور آصف نے بھی محسوس کیا کہ مریم کی نرمی اور حسن میں صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ دل سے ایک کشش ہے۔ مہینوں کے درمیان مریم اور آصف اکثر جانوروں کے ساتھ وقت گزارتے، کبھی باغ میں پھول لگاتے، کبھی جانوروں کو نہلاتے تو کبھی پرندوں کے لیے دانہ بڑھاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹے لمحات آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں کو قریب کرنے لگے۔ ایک دن مریم نے آصف کو باغ میں بیٹھے دیکھا اور اس کی خاموش نظریں اس کے دل کو چھو گئیں۔ مریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آصف، تمہیں معلوم ہے، تمہاری موجودگی میں یہ جگہ اور بھی خوشگوار لگتی ہے۔ آصف نے سر جھکا کر جواب دیا، میڈم، آپ کے ساتھ وقت گزارنا بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اب دوستی کی بنیاد بن گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے اور دل میں ایک نرمی پیدا ہونے لگی جو صرف محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مریم نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکن آصف کے لیے تیز ہو جاتی ہے۔ ایک شام جب سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، مریم نے آصف کو قریب بلایا اور دل کی بات کہی، آصف، میں نہیں جانتی یہ کیسے کہوں، لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا دل آپ کے قریب ہے۔ آصف نے آہستہ سے مریم کا ہاتھ پکڑا اور بولے، میڈم، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی یا آپ کے اعتماد میں کبھی خلل پڑے۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے جذبات کو چھپانے کی بجائے
ایک دوسرے کے سامنے قبول کیے۔ آصف اور مریم کی دوستی اب محبت میں بدل چکی تھی، مگر دونوں جانتے تھے یہ محبت محتاط اور نرمی سے بڑھنی چاہیے۔ مریم اور آصف کے درمیان محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی، وہ دونوں اکثر جانوروں کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے۔ مریم نے محسوس کیا کہ آصف کے ساتھ اس کی زندگی میں ایک نیا سکون اور خوشی آ گئی ہے۔ آصف بھی محسوس کرتا کہ مریم کی موجودگی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ نہ صرف دل سے بلکہ اعتماد اور عزت پر مبنی ہے۔ ایک دن مریم نے آصف سے کہا، آصف، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گے؟ آصف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے کہا، میڈم، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ محبت اب صرف دو دلوں کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک دوسرے کے احترام، اعتماد، دوستی کی بنیاد پر پروان چڑھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو خفیہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ چند مہینوں بعد مریم اور آصف کی محبت سب کے سامنے آ گئی اور لوگوں نے ان کی محبت کو عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی کہانی ثابت کرتی تھی کہ حقیقی محبت صرف جذبے کی نہیں بلکہ دوستی، اعتماد اور دل کی نرمی سے بھی جنم لیتی ہے۔ مالکن اور ملازم کی یہ کہانی ایک چھوٹے سے گھر سے شروع ہوئی مگر محبت کی مثال بن گئی۔ اگر دل سچے ہوں تو درجے بندی یا سماجی رکاوٹیں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔